بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 123 ہے۔ اس سے پہلے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 74 تک 72 تک جو ہے وہ درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 73 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ الاعراف کا 10واں رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ اللہ نے ان کو جب ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ اللہ نے ان کو اپنی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور قوم نے سرکشی اختیار کی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور آپ کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ یہ بھی عاد کہلاتے ہیں، یعنی پہلے جو قوم عاد تھی وہ عاد اولیٰ کہلاتی ہے۔ یہ انہی کے بھائی ہیں، ان کے بعد آنے والے ہیں جن کو قوم سمود کہا جاتا ہے، یعنی ان کی ایک شاخ ہے۔ تو قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، یعنی قومی بھائی، وطنی بھائی، ان کے ساتھ رہنے والے انہی میں سے جو تھے ان کو حضرت صالح علیہ السلام کو جو ہے ان کی طرف بھیجا گیا۔ انہوں نے بھی وہی دعوت پیش کی جو ان سے پہلے دیگر انبیاء علیہ السلام نے پیش کی۔ آپ نے کہا، اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا۔ بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، آ چکی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور جب قوم جو ہے حضرت صالح علیہ السلام سے تنگ آ گئی، یعنی نعوذ باللہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی وہاں موجودگی تو ان کے لیے خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات تھی، لیکن قوم تنگ آ گئی تو بالآخر حتمی بات کرنے کے لیے قوم جمع ہوئی اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ بھائی یہ جو صبح شام آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہو تو ہم اس سے تنگ آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اتنی بڑی باتیں کرتے ہو تو آپ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو فرمائش آپ اس کو پورا کرو، اگر آپ نے اس کو پورا کر دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے ان سے قول و قرار لیا، پورا وعدہ لیا پختہ کہ بھائی اگر کوئی معجزہ میں نے دکھایا تو تم ایمان لے آؤ گے۔ تو کہنے لگے کہ جی ہم ایمان لے آئیں گے، اور معجزہ بھی ظاہر بات ہے جو وہ چاہتے تھے وہی دکھانا تھا۔ تو کہنے لگے کہ جی یہ دیکھیں یہ سامنے چٹان ہے، اتنی بڑی چٹان، تو اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اس چٹان سے جو ہے ایک اونٹنی، حاملہ اونٹنی نکالیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے پھر بھی ان سے پوچھ لیا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ پھر تم کہنے لے نہیں ہم تو ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ تو جب قوم نے یہ پختہ آپ کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ جی ہم ایمان لے آئیں گے، آپ یہ معجزہ ہمیں دکھا دیں،
تو حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ سے دعا مانگی، اور وہ سامنے جو چٹان تھی وہ پھٹی، اور اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی جو جیسی وہ چاہتے تھے ویسی اونٹنی نکل آئی، اور نکلتی اس نے بچا جانا۔ اب یہ دیکھ کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اکثریت نے اسلام قبول کرنا چاہتی تھی، ایک اکثریت اسلام قبول کرنا چاہتی تھی، لیکن جو بڑے رؤساء تھے، متکبرین تھے، جن کو خطرہ اور خوف تھا کہ جی اگر یہ ایمان قبول کر لیں گے تو ہمارا کیا بنے گا، ہماری بات کون سنے گا، تو انہوں نے ان کو روک دیا کہ یہ کیا کرتے ہو، یہ کیسی بات ہے، تم ایمان کیوں لے کر آئے؟ اگر اللہ نے نبی بنانا ہوتا تو ہمیں نبی بناتا اللہ تعالیٰ، کہ ہم مال والے، دولت والے، پیسے والے، شہرت والے، عزت والے، معاشرے میں آپ دیکھیں ہمارا کیا مقام ہے، تو یہ تم کیا کرتے ہو؟ تو قوم جو ہے ایمان لانے سے پیچھے ہٹ گئی، ایمان نہ لائی سوائے چند لوگوں کے۔ تو کیا فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے؟ آپ نے فرمایا ہاذی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، آپ سمجھتے ہیں نا، بیت اللہ کیا اللہ کا گھر، اسی طرح اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا گیا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ نسبت کا کتنا بڑا مقام ہے اور مرتبہ ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو کیا ہے، اس اونٹنی کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لہذا اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کو تکلیف نہیں دینا، یہ جہاں چاہے چرے، جہاں چاہے کھائے، جہاں چاہے پیے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، پس چھوڑ دو اس کو کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے برائی سے، اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ ہوا کیا کہ ایک کنواں تھا جس سے وہ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، اور اسی سے اونٹنی بھی جو ہے وہ پانی پیتی تھی۔ تو اس کے لیے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے، لہٰذا اس کے ساتھ چھیڑنا نہیں، جس دن اس کی باری ہو تو اس دن تمہارے جانور نہیں آنے چاہیے، اور جس دن جو ہے ان کی باری ہوگی دوسرے جانوروں کی تو یہ اونٹنی جو ہے اس کو نہیں بھیجیں گے ہم اس پر، کنویں پر۔ غرض یہ کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی تو وہ جتنا پانی پیتی تھی اس سے زیادہ وہ دودھ بھی دیتی تھی اس دن، اور وہ دودھ اسی قوم کو ملتا تھا، وہی قوم اس کو استعمال کرتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاتھ نہ لگانا اس کو برائی سے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو اللہ سے نسبت ہے، اگر تو ایمان نہیں بھی لائے، جب تک یہ اونٹنی جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، ناقۃ اللہ ہے، یہ تمہارے درمیان رہے گی، تم اللہ کے عذاب سے بچے رہو گے۔ کیا ہوگا؟ اللہ کے عذاب سے بچے رہو گے۔ یہ ناقۃ اللہ جب تک تمہارے درمیان رہے گی عذاب سے بچے رہو گے، لیکن اگر اسے نقصان پہنچایا، اسے تکلیف دی، تو پھر سمجھ لو کہ تم پر اللہ کا عذاب ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ ہاتھ نہ لگانا ہے اس کو برائی سے، ورنہ پکڑ لے گا تمہیں عذاب دردناک۔ کیا ہوگا؟ دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور مزید آپ نے تعلیم دی ان کو، قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں۔ آپ نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہیں جانشین عاد کے بعد، یعنی تم سے پہلے قوم عاد گزر چکی ہے، اللہ نے ان کا جانشین تمہیں بنایا ہے، ان کے ٹھکانے، ان کے محلات، ان کے کھنڈرات، ان کی زمین، ان کی سلطنت، ان کی حکومت سب تمہیں اللہ نے دے دی ہے، ان ساری چیزوں کا مالک اللہ نے اب تمہیں بنا دیا ہے، اس سے سبق حاصل کرو۔ کہ بتانے کا کیا مقصد تھا کہ ان سے سبق حاصل کرو کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا تو وہ
بے نام و نشان ہو گئے، ان کا نام تک مٹ گیا، ان کا سب کچھ تباہ کر دیا گیا۔ تم ایسا نہ کرنا۔ تو فرمایا کہ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہیں جانشین عاد کے بعد، اور ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں، تم بناتے ہو اس کے میدانی علاقوں میں عالی شان محل، اور تراشتے ہو پہاڑوں میں مکانات۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری ترقی اور یہ ساری چیزیں بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ علوم دنیاوی میں مہارت حاصل ہونا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، بشرطے کہ اس کو صحیح استعمال کیا جائے۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اچھا مکان، اچھی رہنے کی جگہ دے، یہ بھی اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بشرطے کہ یہ آپ کو آخرت سے غافل نہ کرے، ٹھیک ہے؟ ورنہ کیا ہوتا ہے، یہی تنزل کی جو ہے علامات ہوا کرتی ہیں۔ فن تعمیر میں آپ بڑے عالی شان بن گئے، دنیا میں اتنے منہمک ہو گئے کہ غرق ہو گئے۔ اندلس یہ ہمارا اسپین جو ہے وہ کیا تھا، لیکن ہم نے جب اپنے افکار اور کردار پر نظر نہ رکھی، اپنے کردار کو سنوارنے کے بجائے اور اپنے افکار کو سنوارنے کے بجائے ہم دنیا کی تعمیر اور ترقی، دنیاوی ترقی یعنی مادی ترقی میں لگ گئے، تو آپ دیکھیں کہ اندلس میں ہمارا کیا حال ہوا۔ کیوں؟ کہ ہم اپنی آخرت کو بھول بیٹھے اور اس دنیا کی تعمیر و ترقی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ تو فرمایا یہ نہیں ہے، پھر جب یہ محلات تو جو ہوتے ہیں وہ پھر علامت ہو جاتی ہیں زوال کی، کہ انسان آخرت سے غافل ہو کر اس دنیا کے اندر منہمک ہو گیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ باتیں سمجھائیں، بتائیں کہ یہ جن محلات میں تم رہ رہے ہو، یہ پہاڑوں کو کاٹ کر ان کے اندر مکانات بنا رہے ہو، یہ طاقت، یہ قوت اللہ نے جو تمہیں دی، یہ اللہ کی نعمتیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ سو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے۔ اللہ کی نافرمانی کا مطلب ہے فساد، زمین میں فساد ہوگا۔ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دے گا، تو فساد کے علاوہ زمین میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ سرداروں نے، قوم کے جو سردار تھے، قوم کے جو وڈیرے تھے، چودھری تھے، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، انہوں نے کہا، سرداروں نے جو تکبر کیا کرتے تھے ان کی قوم سے، ان لوگوں کو جنہیں وہ کمزور اور ذلیل سمجھتے تھے، جو ان میں سے ایمان لائے تھے۔ ہوتا کیا ہے، اگر آپ پوری تاریخ انبیاء علیہ السلام کو اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کی نبیوں پر ایمان لانے والوں میں سبقت کرنے والے کمزور ضعیف قسم کے لوگ ہی تھے۔ مال دولت والے، پیسے والے، شہرت والے، انہوں نے بھی ایمان قبول کیا، لیکن بہت ہی کم۔ آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں دولت والے لوگ بہت کم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح چند گنے چنے نام ہیں کہ جو دولت والے تھے، لیکن اکثریت ان لوگوں کی تھی جن کو معاشرہ غلام، پسماندہ، گرے ہوئے، کمزور، نعوذ باللہ اس قسم کے جو ہے وہ تصور کیا کرتے تھے۔ اور یہی بات تھی کہ حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے جب مسلمانوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، اور وہاں پر جو سوال ہوئے تھے ان میں سے یہ بھی تھا کہ ان پر ایمان لانے والے لوگ جو ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ جو غریب قسم کے لوگ ہیں۔ شاہ روم نے بھی یہی سوال کیا تھا ابو سفیان سے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ غریب قسم کا طبقہ وہ ایمان لایا ہے۔ تو ہرقل جو تھا، شاہ روم جو تھا، اس نے یہی بات کی، اس نے کہا کہ اللہ کی نبیوں پر ایمان لانے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو کمزور طبقے کے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی آتے اس لیے کہ معاشرے کے اندر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ سب کا مقام ایک ہے، کوئی اونچا نیچا نہیں ہے۔ یہ مال زیادہ ہو گیا، پیسہ زیادہ آ گیا، آپ کو عزت مل گئی، شہرت مل گئی، اقتدار مل گیا، اس سے کوئی بڑا تو نہیں بن جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ کوئی بڑائی اور چھوٹائی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ لوگوں کے اندر کیا کرتے ہیں
کہ اللہ نے سب کو ایک جیسا بنایا. اللہ کے ہاں جو معیار ہے بڑے اور چھوٹے ہونے کا وہ ہے تقویٰ، وہ معیار تقویٰ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر پوری تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں، خصوصاً انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کو، تو اس میں آپ کو نظر یہی آئے گا کہ انقلاب لانے والے محلات میں بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے امیر طبقے والے لوگ نہیں ہیں. یہ انقلاب برپا کرنے والے جھگیوں میں رہنے والے لوگ ہیں، جو جھگیوں میں رہتے تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کی صلاحیتوں کو بیدار کیا اللہ کے نبی نے. اور اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی آئے انہوں نے ان کی خفتہ جو صلاحیتیں، دبی ہوئی جو صلاحیتیں تھیں ان کو ابھارا کہ اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جن صلاحیتوں کو ہمارے وڈیرے چودھری بڑے دبا دیتے ہیں کہ نہیں تم ہماری مرضی کے بغیر ہمارے کہے پہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ بیچارے دب جاتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی آتے ہیں، وہ ان کی صلاحیتوں کو بیدار کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ نے تمہیں آزاد بنایا ہے، تمہیں غلام بنا کر نہیں پیدا کیا، آزاد بنایا، آزاد پیدا کیا ہے، تو تم اس کی سنو، میں اس کا نبی ہوں اور اس کی تعلیمات کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں. تو تکبر کرنے والے جو سردار تھے انہوں نے کہا، کیا کہا کہ ان لوگوں کو جنہیں وہ کمزور اور ذلیل سمجھتے تھے، جو ان میں سے ایمان لائے تھے، جو ایمان لائے تھے ان کو ذلیل تصور کیا جاتا تھا، نعوذ باللہ. ان سے سوال کیا کیا تم یقین رکھتے ہو کہ صالح رسول ہے اپنے رب کی طرف سے؟ یہ سوال ان وڈیروں نے کیا، چودھریوں نے، کمزور لوگوں سے، کہ مقصد کیا تھا اس کا؟ یہ جو تم سمجھتے ہو کہ صالح جو ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ کیسے تم نے تصور کر لیا؟ ہم سے پوچھے بغیر، ہم سے سوال کیے بغیر ان کو نبی کیسے مان لیا تم نے؟ مقصد اس کا یہ تھا کہ کیا تم یقین رکھتے ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو سب سے پہلے تو ہم ایمان لاتے. پہلی بات تو یہ کہ نبوت ان پر آتی نہ نبوت تو ہم پر آتی، کیونکہ ہم بڑے ہیں، چودھری لوگ ہیں، تو ہمارے اوپر نبوت جو ہے نازل ہوتی. تو ایمان والوں نے، یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کر دیتی ہے کہ جس کے مقابلے کی کوئی شے نہیں ہوا کرتی. ایمان والوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نبی مانتے ہیں، یعنی سوال یہ کہ یہ نبی ہیں، نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. انہوں نے کہا بے شک ہم اس پر جسے دے کر انہیں بھیجا گیا ہے ایمان لانے والے ہیں. سوال کیا تھا کہ کیا صالح رسول ہے اپنے رب کی طرف سے؟ تو انہوں نے جو جواب نہیں دیا، اس کا کیا مطلب؟ مقصد یہ تھا کہ اس میں شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں. یہ تو سورج سے بھی زیادہ واضح حقیقت ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے، جو یہ لے کر آئے اس پر ایمان لائے، وہ کون ہے تم میں سے؟ ہم تو ایمان رکھتے ہیں، جو آپ لے کر آئے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون. کہنے لگے وہ لوگ جو تکبر کیا کرتے تھے کہ ہم تو اس چیز کے ساتھ جس پر تم ایمان لائے ہو منکر ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، ہم نبی نہیں مانتے، جو یہ لے کر آئے ان باتوں کو نہیں مانتے. حالانکہ بھائی تم نے کہا، تمہارے کہنے پر اونٹنی کو پیش کیا گیا اور پھر اس کی تکریم نہیں کی، اس کا خیال نہیں رکھا. کیا کیا انہوں نے؟ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. پس انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالیں اس اونٹنی کی. کچھ عرصہ برداشت کرتے رہے، لیکن بالآخر انہوں نے کیا کیا؟ اس اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ دیا. حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے فرمایا تھا کہ برائی سے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، ہاتھ لگاؤ گے تو اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے. تو انہوں نے اس اونٹنی کی جو ہے کونچیں کاٹ ڈالیں اور انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے اور کہا اے صالح لے آؤ ہم پر اس عذاب کو جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا اگر تم اللہ کے رسولوں سے ہو. صرف اس کی ٹانگوں کو نہیں کاٹا بلکہ ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کے پاس جا پہنچے، کہنے لگے لے آؤ تم جو دھمکی ہمیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ جی عذاب آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، لے آؤ تمہیں جو کرنا ہے کر لو. اللہ کے نبی کو یہ کہہ رہے ہیں. یہ وہ بدبخت قوم ہے، اور ان میں بدبخت ترین شخص وہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قوموں میں بدبخت ترین شخص وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا.
اور اے علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب فرمایا تھا اور فرمایا کہ اے علی، بعد میں آنے والوں میں بدبخترین شخص، یعنی میری امت میں آنے والوں میں بدترین شخص کون ہوگا؟ فرمایا جو تمہیں شہید کرے گا۔ اللہ کے نبی جو ہیں ان کی نگاہیں مستقبل کو بھی دیکھتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ مستقبل کو بھی دیکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اے علی، اس امت کا بدترین شخص وہ ہوگا جو تمہیں شہید کرے گا۔ اور پہلی قوموں کا بدترین شخص وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جو ہے وہ قتل کیا۔ تو کیا ہوا؟ جب حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے اپنا کام کر لیا، اب اللہ کا کام بھی ہونے والا ہے، 3 دن کی تمہیں مہلت ہے، 3 دن کا تمہارے پاس وقت ہے، اور 3 دن میں بھی آپ نے بتایا کیا ہوگا۔ پہلے دن تمہارے چہرے جو وہ زرد پڑ جائیں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، اور اس دن تمہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ اگر ذرا سی بھی ان کے اندر غیرت ہوتی، ذرا سا بھی خوف خدا ہوتا، تو وہ کیا کرتے؟ پہلے دن ہی جو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ان کے چہرے زرد ہو گئے، تو بجائے اس کے کہ توبہ کرتے، استغفار کرتے، معافی مانگتے اور حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آتے، الٹا انہوں نے پلاننگ بنائی کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بھی قتل کر دو۔ اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ جو اللہ کے کام میں لگا ہوتا ہے اس کی حفاظت اللہ خود فرماتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اور ایمان والوں کی حفاظت اللہ نے فرمائی۔ تو دوسرے دن ان کے چہرے سرخ پڑ گئے اور تیسرے دن جو ہے سیاہ پڑے اور اللہ کا عذاب آیا۔ تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر آ لیا انہیں زلزلے کے جھٹکوں نے، تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ ایسا زلزلہ آیا کہ جس نے سب کو نیست و نابود کر دیا، سب کو ختم کر دیا، سوائے حضرت صالح علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں کے، سب کو تباہ کر دیا۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ تو صالح علیہ السلام نے منہ پھیر لیا ان کی طرف سے اور بصد حسرت کہا۔ وہ لاشیں گرے پڑے دیکھے تو آپ نے ان کی طرف سے چہرہ انور اپنا پھیر لیا اور ان لاشوں کو مخاطب ہو کر کہا، کیا کہا؟ لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اے میری قوم، بے شک پہنچا دیا میں نے تم کو پیغام اپنے رب کا، ونصحت لکم، اور میں نے خیر خواہی کی تمہاری۔ وہ لاشیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار کو جو ہے واصل جہنم کر دیا، تو بدر کا معرکہ ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لاشوں پر تشریف لائے جن کو گڑھوں میں پھینکا گیا تھا، مخاطب کیا، اے ابو جہل، اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں، سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کر دیا، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان جسموں سے مخاطب ہیں جن کے اندر روح نہیں ہے، یہ کیا سنیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اے عمر، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، فرق اتنا ہے، یہ صرف جواب نہیں دے سکتے، یعنی یہ میری بات کو ایسے ہی سنتے ہیں جیسے تم سن رہے ہو، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو جب کافر جو ہے مرنے کے بعد، روح نکلنے کے بعد سن سکتا ہے، مومن ہو جو اللہ کا ولی ہو، نیک اور صالح بندہ ہو، تو وہ مرنے کے بعد نہیں سنتا، یہ عجیب منطق ہے۔ پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام ان لاشوں سے مخاطب ہوئے اور ان کو کہا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا، خیر خواہی کی تمہاری، تم خود تیار نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں تیار ہوئے؟ لیکن تم تو پسند ہی نہیں کرتے اپنے خیر خواہوں کو، خیر خواہوں کو ہم پسند نہیں کرتے، اس لیے تمہاری تباہی ہوئی۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور بھیجا ہم نے لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ کیا تم کیا کرتے ہو ایسی بے حیائی کا فعل جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ یہ اب حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔
یہ اگلے ایک نبی ہیں، یعنی پہلے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اب ان کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو بستی ہے یہ ہجر کہلاتی ہے، ہجر، اور یہی وہ علاقہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے وہاں سے کچھ پانی بھر لیا تھا، بلکہ پانی بھر کر اس سے آٹا بھی گوندھ لیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو، اس آٹے کی بھی انڈیل دینے کا حکم دیا کہ یہ ان لوگوں کی جگہ ہے، ان کا مقام ہے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، اس بستی میں داخل مت ہو، اور مجبوراً جب داخل ہونا پڑے تو یہاں سے روتے ہوئے جلدی سے گزرو۔ اس کا پتہ اس سے کیا چلتا ہے، کیا معلوم ہوتا ہے کہ بد کردار لوگوں کی بستی، بد کردار لوگوں کا مکان، بد کردار لوگوں کی جگہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ بھائی صدیوں بعد کب کہ یہ قوم گزری ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے یہ قوم گزری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس بستی سے مت گزرو، اور مجبوراً گزرنا پڑے تو روتے ہوئے اور جلدی یہاں سے گزرو، کہیں اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے، اور یہاں سے پانی نہیں پینا، اس جگہ کا پانی بھی استعمال نہیں کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اچھی صحبت جو ہوتی ہے وہ انسان پر اچھا اثر رکھتی ہے اور انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ اس مکان میں بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں جس سے استفادہ کرنا چاہیے، لیکن جو برا مقام ہوتا ہے، بری جگہ ہوتی ہے، بری مجلس ہوتی ہے، برا علاقہ ہوتا ہے، وہاں اللہ کا عذاب برستا رہتا ہے، وہاں کا پانی بھی نہیں پینا چاہیے، وہاں سے دور رہنا چاہیے۔ تو اب حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے کیا فرمایا کہ بھیجا ہم نے لوط علیہ السلام کو، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ کیا تم کیا کرتے ہو ایسی بے حیائی کا فعل جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا ساری دنیا میں۔ یہ وہ بد کردار قوم تھی، کمینہ خصلت قوم تھی، اس نے ایک ایسا عمل اختیار کیا جو ان سے پہلے کسی قوم نے دنیا میں نہیں کیا تھا۔ یہ اس کے موجد ہیں قوم لوط۔ وہ کیا تھا؟ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر۔ یہ لوطی عمل ہے، اور آج کی تہذیب جدید اس کو قانونی حیثیت دیتی ہے۔ جرمنی سب سے سبقت کرتا ہے ان میں سے، اور ویسے بھی تہذیب جدید والے کہتے ہیں کہ جی مرد مرد سے شادی کرے، مرد مرد سے نکاح کرے۔ یہ وہ کمینہ خصلت ہے جو لوطی خصلت کہلاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کو، جس فرد کو قوم لوط والا عمل کرتے دیکھو، اس کے فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ کیا حکم ہے؟ کہ جس فرد کو قوم لوط والا عمل کرتے دیکھو، اس کے فاعل اور مفعول، کرنے والا کرانے والا دونوں کو قتل کر دو، یہ ان کی سزا بتائیے۔ تو فرمایا کہ بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ تو حد سے گزرنے والے ہو۔ یعنی وہ عمل جس سے فطرت انسانی کو گھن آئے وہ عمل تم کر رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم تو حدوں کو پار کر گئے۔ تو یہ اس قوم کا عمل تھا، لیکن کتنا قابل افسوس مقام ہے، اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، جس کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا کہ قوم لوط کے اندر جو تھیں اور دیگر پہلی قوموں کے اندر 10 خصلتیں تھیں جن کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا، جن میں سے ایک خصلت یہ تھی، خصوصاً قوم لوط میں۔ پہلی قوموں میں یہ خصلت نہیں تھی کہ مرد مرد سے نکاح کرے۔ فرمایا میری امت میں اس سے ایک زائد اور خصلت ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ جو اس قوم میں نہیں ہوئی، جو قوم لوط میں بھی نہیں ہوئی، وہ اس قوم میں ہوگی۔ کیا فرمایا؟ کہ عورتیں عورتوں سے زنا کریں گی، عورت عورت سے شہوت رانی کرے گی، یہ میری امت میں ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو فرمایا کہ بلکہ تم لوگ تو حد سے گزرنے والے ہو۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، اور نہ تھا کوئی جواب ان کی قوم کے پاس سوائے اس کے کہ وہ بولے باہر نکال دو انہیں اپنی بستی سے۔ کہنے لگے کہ جی ہمیں بے حیا کہتے ہیں، یہ ہمیں بے شرم کہتے ہیں، یہ ہمیں فلاں کہتے ہیں، یہ بڑے پاک باز ہیں، ان کو اس بستی سے نکال دو۔
جب کسی کے پاس جواب نہیں ہوا کرتا تو وہاں طاقت استعمال ہوتی ہے، وہاں اقتدار استعمال ہوتا ہے، وہاں شہرت استعمال ہوتی ہے، وہاں دبدبہ استعمال ہوتا ہے، وہاں دھمکیاں استعمال، یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب انسان کے پاس دلیل نہ ہو، جواب نہ ہو۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کے لیے کیا کہا کہ ان کو یہاں سے بستی سے نکال دو۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ ان کو مانتے تھے یہ پاک ہیں، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ تو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ مقصد کیا؟ یہ پاک باز بنتے، پاک باز نہیں، یہ بڑے پاک باز بنتے، لہٰذا ان کو اس بستی سے نکال دو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے پس ہم نے نجات دے دی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بجز ان کی بیوی کے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو 2 بیٹیاں تھیں آپ کی۔ یہ قرآن ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ واضح کرتا ہے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں آج کی جو آپ کی بائبل ہے، تورات ہے، اس کے اندر جو شرمناک باتیں ہیں وہ ایسی باتیں کہ جن کو زبان سے انسان نہیں نکال سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ پاک باز ہستیاں ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے بچا دیا، ان کے گھر والوں کو بچا دیا، کن کو؟ وہ 2 بیٹیاں جو تھیں ان کو بچایا، یعنی اس کا مطلب اور کوئی ایمان ہی نہیں لایا۔ آپ اندازہ کریں، ایک طویل عرصے تک آپ دعوت دیتے رہے، کوئی ایمان نہیں لایا سوائے 2 بیٹیوں کے۔ آپ کی 2 بیٹیاں ایمان لائیں لیکن بیوی پھر بھی ایمان نہیں لائی، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ پس ہم نے نجات دی لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بجز ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہو گئی پیچھے رہ جانے والوں سے۔ وہ قوم کے ساتھ تھی، اس کے دل قوم کے ساتھ تھا، اللہ نے اس کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا، ان کے ساتھ تباہ کر دیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ اگر انسان اللہ کے نبی کی معیت میں رہے لیکن نبی پر ایمان نہ لائے، نبی کی دعوت کو قبول نہ کرے، نبی کے عمل سے اس کو نفرت ہو، تو اتنا بڑا مقام کہ اللہ کی نبی کی معیت حاصل ہے، صحبت حاصل ہے، پھر بھی اس کو غرق کر دیا جاتا ہے۔ صحبت تب کام دیتی ہے کہ جب انسان ایمان لے آئے، ایمان لے آئے تو وہ صحبت کی برکتیں پھر ملتی ہیں، لیکن بیج کو زمین کے اندر ڈالا ہی نہ جائے تو پھر برکت کہاں سے حاصل ہو؟ تو اس کو تباہ کر دیا گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور برسایا ہم نے ان پر ہم نے ان پر بارش برسائی۔ آپ کو پتہ یہ بارش کیسی تھی؟ یہ بارش ویسی تھی جیسا ان کا کردار تھا، جیسا ان کا کردار تھا ویسی بارش تھی۔ یہ پانی کی بارش نہیں تھی، یہ بادلوں سے نکلنے والی وہ بارش نہیں تھی، یہ پتھروں کی بارش تھی۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اور برسایا ہم نے ان پر پتھروں کا می، تو دیکھو کیسا عبرتناک انجام ہوا مجرموں کا۔ ان کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا گیا، کیونکہ انہوں نے عمل ایسا اختیار کیا جس کا انجام یہ تھا کہ ان پر پتھروں کی بارش برسائی جائے۔ اس طرح بعض فقہا اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ جو لوطی عمل کرنے والا ہو اس کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دیا جائے، اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر اوپر سے نیچے پھینکا جائے تاکہ وہ نیست و نابود ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر ان تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔